नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बड़े अहम उन्वान पर है। आपने जैसे थंबनेल पर देखा होगा कि उलमा इकराम ने 2026 को बड़ा अहम साल बताया है हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुम आलिया ने 2026 के मुतालिक क्या अहम इंकशाफ किया है, और हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी दामद बरकातुम आलिया हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर क्या इरशाद फरमाते हैं, और डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर क्या इरशाद फरमाते हैं, और मेरे दोस्तों मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम महदी को लेकर क्या इरशाद फरमाते हैं। इन सब हजरात के इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों अक़वाल आपके सामने रखूंगा, जिसको सुनकर मेरे दोस्तों आपका दिल भी ये कहेगा कि वाक़ईतन ये जो वक़्त चल रहा है हज़रत इमाम महदी के ज़ुहूर होने का वक़्त है। बल्कि एक ख्वाब भी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक आलिम ने ख्वाब देखा है हज़रत इमाम महदी के मुताल्लिक, उनके आने के मुताल्लिक। इंशाल्लाह वो भी आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्तों बर वक्त आपको मिल सके। तो मेरे दोस्तों हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हजरत डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की, जिनकी तारीख पर बड़ी गहरी नजर है। यानी हिस्ट्री के बारे में वो बड़े फेमस हैं, मशहूर हैं। यानी उनकी तारीख के ऊपर बड़ी गहरी नजर है। बल्कि वो इस दुनिया से ये बात कहते कहते चले गए कि हजरत इमाम महदी का ज़ुहूर होने ही वाला है। 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, यानी उनका ज़ुहूर होने ही वाला है। मेरे दोस्तों डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह कुरान से एक दलील देते हैं। वो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ल शान की ज़ात कुरान में फरमाते हैं कि हम 14 रातों के अंदर चांद को मुकम्मल करते हैं। 14 रातों में चांद मुकम्मल हो जाता है। तो इस बात को दलील लेकर हजरत डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया से गए हुए 14 सदियां गुजर चुकी हैं, वक्त मुकम्मल हो चुका है। अब वक्त है ज़ुहूर हजरत इमाम महदी का, यानी अब क़यामत का वक्त करीब है। क़यामत की बड़ी निशानी हजरत इमाम महदी का ज़ुहूर होने वाला है। मेरे दोस्तों अब बात करते हैं हजरत मौलाना पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी दामद बरकातुम आलिया के हवाले से कि वो हजरत इमाम महदी के ज़ुहूर होने के मुतालिक क्या इरशाद फरमाते हैं। मेरे दोस्तों बड़ी अहम बात उन्होंने इरशाद फरमाई हदीस की रोशनी में, ये आप जरा गौर से सुनिएगा। हजरत साहब इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बनी इसराइल वाले और मेरी उम्मत वाले ये दोनों एक ही तरह के काम करेंगे। यानी कि बनी इसराइल के अंदर अगर किसी ने कोई भी गुनाह किया होगा या कोई नेकी की होगी, कोई भी अमल किया होगा, वो मेरी उम्मत वाले जरूर करेंगे। फरमाया कि अगर किसी ने बनी इसराइल के अंदर अपनी मां के साथ जिना किया होगा तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस उम्मत के अंदर भी ऐसा शख्स पैदा होगा जो अपनी मां के साथ जिना करेगा। फरमाया अगर बनी इसराइल वाले किसी बिल के अंदर घुसे होंगे तो ये उम्मत भी बिल के अंदर घुसेगी। यानी इनके आपस में बिल्कुल बनी इसराइल वाले काम होंगे। अब मेरे दोस्तों बात समझने वाली ये है कि बनी इसराइल में क्या हुआ था। बनी इसराइल वाले बड़ी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह की तरफ से मनो सलवा उनके लिए उतरता था। बड़ी लाडली कौम थी वो अल्लाह की। 700 साल तक मेरे दोस्तों उन्होंने हुकूमत की, उनका बड़ा अरूज था। लेकिन 700 साल के बाद मेरे दोस्तों वो अल्लाह की नाफरमानी में इस हद तक गिर चुके थे, अल्लाह को इस कदर नाराज कर लिया कि अल्लाह ने उनके अरूज को जवाल में बदल दिया। यानी 700 साल गुजरने के बाद उनके ऊपर जवाल आ गया, वो कौम जलीलो रुसवा हो गई। तो मेरे दोस्तों अब देखते हैं कि इस उम्मत के अंदर 700 साल गुजरने के बाद क्या हुआ। मेरे दोस्तों उम्मत मुसलमान भी अरूज पर थी, लेकिन दीन की कमी आने की वजह से, अल्लाह की नाराजगी की वजह से 700 साल गुजरने के बाद इनके ऊपर भी जवाल आता है। ऐसा जवाल आया मेरे दोस्तों, तातारियों ने गाजर मूली की तरह मेरे दोस्तों मुसलमानों को काट डाला। फरमाया तातारियों की एक औरत किसी मर्द को कह देती कि तू यहां रुक जा, और वो घर से तलवार लेकर आती और उसका सर कलम कर देती, और उस मुसलमान मर्द की ये जुर्रत ना होती कि वो चला जाए या मुजाहमत करे। ऐसी जुर्रत नहीं थी। इतना जवाल आया।
اب میرے دوستوں پھر دوبارہ اگر ہم بنی اسرائیل کی طرف چلتے ہیں تو بنی اسرائیل کو پھر اللہ نے دوبارہ ان پر مہربانی فرمائی، دوبارہ اللہ نے عروج دیا بنی اسرائیل کو، اور بنی اسرائیل کو ٹھیک 700 سال تک پھر وہ عروج پر رہے، اور 700 سال کے بعد پھر ان کے اوپر زوال آیا، پھر ان کی قوم رسوا ہو گئی، ذلیل و خوار ہو گئی۔ اب اس امت کے اندر دیکھا جائے تو میرے دوستوں آج 7 صدیاں اور گزر چکی، 700 سال زمانہ اور آگے جا چکا، یعنی 1400 سال پورے ہو چکے۔ اب یہ جو زوال ہے، جو میں اور آپ امت مسلمہ کے اندر جو زوال دیکھ رہے ہیں، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، آج اس مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ میرے دوستوں پریشان ہے، پریشان حال ہے، ان کو کوئی اپنا رہبر، کوئی رہنما نہیں مل رہا۔ تو میرے دوستوں پیر صاحب فرمانے لگے کہ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت اب یہ 15ویں صدی جاری ہے، 14 صدیاں مکمل ہو چکی، تو اب بھی اس امت کے اندر کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ تو اب جو دوسری دلیل میں دوستوں حضرت نے ارشاد فرمائی، اس سے آپ کو وضاحت کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صدی کے اندر ایک مجدد پیدا ہوتا ہے۔ مجدد وہ جو امت کے سامنے خالص دین کو پیش کرتا ہے، گمراہی، بدعت، رسومات کو ختم کر کے سنت زندگی کو امت کے اندر یعنی رواج دیتا ہے، خالص دین امت کے سامنے پیش کرتا ہے، ہر صدی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر میں دوستوں پیر صاحب فرمانے لگے کہ جیسے نبیوں کے اندر اولو العزم پیغمبر ہوتے ہیں، جیسے بڑے 5 پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اسی طرح فرمایا ان مجدد حضرات میں بھی بڑا اولو العزم مجدد آئے گا۔ اب اولو العزم مجدد جو ہے، پہلا جو مجدد تھا میرے دوستوں فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ یہ 500 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے، یعنی 5ویں صدی کے اندر حضرت تشریف لاتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ بہت اللہ والے ہیں، بڑے اللہ کے تعلق والے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ اب میرے دوستوں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جیسے ہی 5 صدیاں اور گزرتی ہیں، 5 صدیاں اور گزری تو پھر ایک بڑے مجدد پیدا ہوئے۔ ہر صدی میں ایک مجدد آتا رہا، لیکن 5 صدی گزرنے کے بعد ایک بڑے مجدد آئے۔ پہلے شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لائے، دوسرے میرے دوستوں مجدد جو تشریف لائے وہ تھے احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، امام احمد سرہندی، جن کو دنیا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ میرے دوستوں 5 صدیوں کے بعد وہ تشریف لائے۔ اب میرے دوستوں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جو میرے بعد بڑا مجدد آئے گا وہ حضرت امام مہدی ہی ہوگا۔ اب جو بڑا مجدد آئے گا، تو اب میرے دوستوں احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اور اب کا زمانہ دیکھا جائے تو اب بھی یہ 5 صدیاں گزر چکی ہیں، یعنی اب بھی 500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ تو اب اس بات کو دلیل بنا کے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وقت جو چل رہا ہے یہ ظہور حضرت امام مہدی کا وقت ہے، یہ 5ویں صدی ہے، اس کے اندر جو بڑا کچھ ہونے والا ہے وہ حضرت امام مہدی کا انشاءاللہ ظہور ہونے والا ہے۔ اب میرے دوستوں بات کرتے ہیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، جنہوں نے ایک بڑی اہم بات میرے دوستوں امت کے سامنے پیش کیا، ایک نکتہ ہے جو سمجھنے والی بات ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 1926 کے اندر اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی۔ بات سمجھنا، 1926 کے اندر اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ دجال کے جماعت، دجال کا ملک اس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ کہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، ایک بات۔ اب دوسری بات اگر دیکھا جائے تو 1926 کے اندر ہی تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے۔ 1926 کے اندر، 1926 کے اندر ہی یعنی کہ اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی جو دجال کی جماعت ہے، اور 1926 کے اندر ہی میرے دوستوں یعنی تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی یہ جماعت ہے۔ آگے جو میں آپ کے سامنے ایک خواب کا تذکرہ کروں گا، اس کا اس بات سے بڑا تعلق ہے، آپ اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ تو میرے دوستوں اب 2026 آنے والا ہے، تو یہ 2026 کو 1 صدی گزر جائے گی۔ 1 صدی گزرنے پر کوئی بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، بڑا دنیا کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، اس کو علماء کرام میرے دوستوں سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت امام مہدی کے ظہور ہونے کا غالب گمان ہے کہ انشاءاللہ ان کا ظہور ہوگا۔ تو میرے دوستوں اب وہ خواب جو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ایک عالم نے خواب کے اندر دیکھا کہ ان کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، اور حضرت امام مہدی جہاد کی تیاری کے اندر ہے۔
جہاد کی تیاری میں گھوڑے پر سوار ہے، تو وہ آواز دیتے ہیں کہ آؤ میری جماعت کہاں ہے؟ تو وہ عالم جو خواب دیکھ رہے تھے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جو حضرت امام مہدی کے ارد گرد جو لوگ جمع دیکھے وہ سارے کے سارے تبلیغ والے تھے جو تبلیغ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت امام مہدی نے آواز لگائی کہ چلو نکلنا ہے اللہ کے راستے میں۔ تو میرے دوستوں وہ لوگ پاس کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ کہ حضرت ہمیں کچھ عذر ہے، کوئی کام ہے، ہم ابھی نہیں جا سکتے۔ وہ دوسرا بولا ہمیں کچھ کام ہے، ہم ابھی نہیں جا سکتے، اپنا عذر پیش کرتے رہے۔ تو پھر حضرت امام مہدی یہ کہہ کر واپس چلے جاتے ہیں کہ میری جماعت ابھی تیار نہیں ہوئی، یعنی یہ تبلیغی جماعت ہی حضرت امام مہدی کی جماعت تیار ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستوں اس لیے یہ خواب بھی حضرت جی مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ جو ارشاد فرما رہے ہیں 1926 اور 2026، یہ جو بات غالب گمان ہے کہ یہ اشارہ بھی ہے کہ انشاءاللہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اب میرے دوستوں مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے متعلق جتنے قرآن حدیث کے اندر نشانیاں ملتی ہیں ان کے ظہور ہونے کی، ان کے ظاہر ہونے کی، وہ ساری نشانیاں مکمل طور پر پوری ہو چکی ہیں۔ فرمایا کہ ایک نشانی باقی نظر آتی ہے لیکن اس نشانی کے بارے میں پکا نہیں ہے۔ وہ نشانی کون سے کہ ایک لڑائی ہوگی، بڑی لڑائی ہوگی ایک۔ اب وہ بڑی لڑائی کے بارے میں مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں اس کے بارے میں پکا نہیں ہے کہ وہ لڑائی جو ہے وہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہوگی یا حضرت امام مہدی کے آنے کے بعد ہوگی، اس بات کا پکا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں مفتی رفیع عثمانی صاحب نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، ہو سکتا ہے اسی سال حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے، جس طرح کے ان کی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، ہو سکتا ہے اگلے سال ظہور ہو جائے، یعنی ان کا ظہور ہونے ہی والا ہے۔ تو میرے دوستوں یہ تھے کچھ ہمارے اکابرین، ہمارے بڑوں کے اقوال حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے۔ امید ہے میرے دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ باقی میرے دوستوں حقیقت بات جو ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، یہ اہل علم جو لوگ ہیں یہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں نکتے بتاتے ہیں، اہل اللہ کی زبان سے اللہ حق کو جاری کرتے ہیں۔ میرا بھی انشاءاللہ غالب گمان ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ باقی فکر کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت امام مہدی کی جماعت کا ساتھی بنا دے۔ تو میرے دوستوں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستوں بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو میرے دوستوں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔